بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے ہمارے سماج کی اصلاح میں، ہمارے سماج کو دین سے جوڑنے میں اور ہمارے سماج کی دینی اور شرعی رہنمائی کرنے میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ان مدارس کی اپنی اہمیت ہے، ان مدارس کا ایک وقار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اس کے نظام اور نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ فی الحال میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ مدارس جس نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، مختلف محاذ پر کام کیا ہے، آج ان مدارس پر حکومت وقت ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج ہی نہیں بلکہ آج سے 10-20 سال پہلے سے حکومت وقت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان مدارس کے اختیارات کو ختم کر دیا جائے، ان مدارس کے وقار کو مجروح کر دیا جائے، ان مدارس کو حکومت کی کٹھ پتلی بنا دیا جائے۔ ایک زمانے سے حکومت چاہ رہی ہے، لیکن قربان جائیے ان علماء کرام پر جنہوں نے حکومت وقت سے باتیں کی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی اور ان سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مدارس کے اختیارات باقی رہنے چاہیے۔ خاص طور سے امیر شریعت رابع حیات مولانا سید محمد منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ نے اور اسی طرح دیگر علماء نے اس موضوع پر اپنے اپنے زمانے میں گفتگو کی اور پھر حکومت نے ان کی باتوں کو مانا اور مدارس اپنے وقار کے ساتھ چلتے رہے۔ آج پھر ہم ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں، تاریخی موڑ ہے، سیاسی موڑ ہے، کہا جائے کہ ایک سلگتا موضوع آ چکا ہے اور یہ آسام سے ابتدا ہو رہی ہے کہ مدارس کے اختیارات سلب کر لیے جائیں، خواہ وہ سرکاری مدارس کی بات ہو، خواہ وہ پرائیویٹ اور نجی مدارس کی بات ہو۔ آج اگر سرکاری مدرسوں کی بات ہو رہی ہے تو کل پھر وہ نجی اور پرائیویٹ مدرسوں پر بھی ہاتھ ڈالیں گے۔ یہ حکومت وقت کے جو افراد ہیں وہ اپنی چال بازیاں اور اپنے مختلف حربے وہ استعمال کرتے ہیں۔ خیر، بات آسام سے شروع ہو رہی ہے اور بات یو پی تک بھی پہنچ چکی ہے، پھر نہ جانے کس کس اسٹیٹ تک، کس کس صوبے تک یہ بات پہنچے گی۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم مدارس کے تحفظ کے لیے، اس کی خود مختاری کے لیے اور اسی طرح مدارس میں جو تعلیم و تربیت کا ایک نظام ہے اس کے بقا کے لیے ہم اور آپ سر جوڑ کر آگے بڑھیں۔ خاص طور سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ملک کی تنظیمات ہیں جن کو پورے ملک میں ایک طاقت حاصل ہے، خاص طور سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اسی طرح جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، جمعیت اہل حدیث اور پھر جو مرکزی دینی ادارے ہمارے ہندوستان میں ہیں، ان کے ذمہ داران آگے بڑھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور پھر ایک بات پر اتفاق کر کے حکومت وقت سے بات کریں، اسٹیٹ لیول کی بھی گفتگو ہو اور پھر ملکی سطح کی بھی گفتگو ہو۔ ابھی تو نئی تعلیمی پالیسی جس کا اعلان ہو رہا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تو اس کا نفاذ بھی نہیں ہوا ہے، اس میں تو اور کیسی کیسی باتیں کہی گئی ہیں۔ ابھی تو پرانا نظام تعلیم ہے اسی کے تحت ہمارے مدارس کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم حکومت وقت سے باتیں کریں، سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کریں اور حکومت کے جو قوانین ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کے تحت گفتگو کر کے ہم اپنے حقوق کا، اپنے اداروں کے حقوق کا اور اپنی تنظیمات کے اور تحریکات کے حقوق کا ہم مطالبہ کریں۔ اگر ہم نے دیر کی تو پھر آئندہ پھر مشاکل کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم نے عنوان ڈالا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں حالات سے کوئی مایوس ہو چکا ہوں۔ الحمدللہ میں حالات سے مایوس نہیں ہوں، لیکن اگر ابھی ہم نے سستی کر دی تو آئندہ بہت بڑے بڑے مشاکل ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔
लिहाजा आज सुस्ती करने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है, कहावत से आपने सुना होगा, गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल, बिल्ली शरारत करे तो उसे पहले दिन ही काम तमाम कर देना चाहिए, वरना फिर आइंदा मशाकिल पर मशाकिल खड़े होते चले जाएंगे। तो आज हम सर जोड़ कर बैठे और कोशिश करें कि हमारे इख्तियारात और हमारे मदारिस की जो शनाख्त है, जो हमारे दीनी कारनामे और समाज की इस्लाह के लिए, बल्कि ये कहा जाए कि इंसानों की इस्लाह के लिए, इंसानों की तरबियत के लिए जो कारनामे अंजाम दे रहे हैं, उनका तशख्खुस बाकी रखा जाए और उनके साथ छेड़छाड़ न किया जाए। इस्लाह की गुफ्तगू की जाए वो अपनी जगह पे, लेकिन उन पर हाथ डालकर हुकूमत कब्जा कर ले, अपने इख्तियारात पूरी तरह चलाए, ये हमारे समाज के लिए भी और फिर हमारे मुआशरे के लिए भी और हमारे तालीमी इदारों के लिए भी ये इंसानी, ये इंतहाई नुकसानदेह बात है। हम कदम आगे बढ़ाएं और फिर हुकूमत से बातचीत करें ताकि हमें हमारे इख्तियारात मिले, हमें हमारे हुकूक मिले और हमारी इज्जत और हमारी दीन, हमारी दीगर चीजें हमारे पास महफूज रह सके और फिर कोई परेशानी और कोई मशाकिल न हो जाए। इसके लिए आगे बढ़ें और कोशिश करें। अब सुस्ती और काहली करने से काम चलने वाला नहीं है। अल्लाह हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक दे, कदम बढ़ाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।